أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات آیت نمبر 24 عظمت امام حسن کا ایک باب تمام تر فضیلتیں بنام اہل بیت ہیں اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے جہاں فضیلتیں ہوں گی جہاں رفعتیں ہوں گی وہاں صدارت اہل بیت کی میں اور آپ محتاج ہیں کہ ہم کمال کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کمال کا دوسرا نام حسن ہے کبھی حسن علم کا ہوتا ہے کبھی حسن سخاوت کا ہوتا ہے کبھی حسن شجاعت کا ہوتا ہے کبھی حسن غیرت کا ہوتا ہے کبھی حسن عزت کا ہوتا ہے کبھی حسن علم کا ہوتا ہے تمام تر حسن جہاں ایک جگہ پر نظر آئے وہ اہل بیت ہے علم ان جیسا کہیں اور نہیں ہے جس کے پاس بھی ہے وہ ان کے طفیل میں ہے ان کے ذریعے سے ان کے گھر سے سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دے رہے ہوتے خود ان کے گھر میں فاقر ہو اگر مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا مقداد صبر کرو مولا میرے گھر میں فاقے ہیں فرمایا برداشت کرو مولا میرے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں فرمایا یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ سامنے پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا مقداد اٹھا کے لائے فرمایا مقداد اس پہ کہو یا علی مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی وہ سونے میں تبدیل ہو گیا فرمایا جاؤ جا کے اسے فروخت کرو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو مقداد نے وہاں پڑے ہوئے پتھر سے اسے توڑنا شروع کیا ایک چھوٹی سی ڈلی اٹھائی باقی سونا وہیں چھوڑ دیا جانے لگے علی کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو تو مڑ کر دیکھا اور سونے کی چھوٹی ڈلی جو ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی اسے دکھاتے ہوئے فرمایا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے علی مولا نے فرمایا مقداد اور سونا ہے یہ لے جاؤ تمہارے کل کے کام آئے گا
تب وہ جواب دیا جو ہر مولائی کا ہونا چاہیے. مقداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیتے ہیں. ایک طالب علم قرآن کا طالب علم قرآن کی تفسیر کا طالب علم ایک آیت نہ سمجھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی وہ دیتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں. کہنے لگا مولانا یہ کیسے سمجھو؟ میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہنے لگا مولانا ہوں گے تو دیں گے. میں نے کہا نہیں, تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. سخاوت سے کوئی پیسے کا تعلق نہیں, پیسے سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے. سخاوت ایک امر قلبی ہے, ایک کیفیت قلبی ہے, ایک جذبہ ہے. ممکن ہے کسی کے پاس کوئی ٹھیلا لگاتا ہو مگر وہ سخی ہو, اور ممکن ہے کوئی فیکٹری کا مالک ہو جس میں 4000 مزدور کام کرتے ہو اور وہ کنجوس ہو. پیسے سے سخاوت کا تعلق نہیں ہے. وہ جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, کیا معلوم کہ اس کا 1 روپیہ وہ جو اللہ کی راہ میں مثلا 2 لاکھ دے رہا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہو. ویسے بھی اللہ کے ہاں تولا جاتا ہے, گنا نہیں جاتا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک آدمی کی بچت ہی 100 روپے ہے اور وہ 10 روپے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اور ایک آدمی کی روزانہ کی بچت 10 لاکھ روپے ہے اور وہ 100 روپے دے رہا ہے. تو بتائیے کون بڑا سخی ہے؟ جس کا دل بڑا ہو. تو یہاں اس گھرانے کا کمال یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ بنائے گئے ہی دینے کے لیے, اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ دیں. یہ میں کوئی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا. قرآن کا اعلان بھی اہل بیت کے بارے میں یہی ہے. شجرہ طیبہ کی جو اہل بیت مراد ہے, قرآن مجید میں شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی ہے, جس کا ذکر کروں گا تو کسی کو پریشانی ہو جائے گی اور ضرورت بھی نہیں ہے ذکر کرنے کی جی, مگر شجرہ طیبہ کا ذکر بھی ہے. شجرہ طیبہ کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں, سخاوت پہ سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, شجرہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ شجرہ طیبہ جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. یہ کہنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب اعلان کیا شجرہ طیبہ کے, تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ درخت وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں اہل بیت کی بات. یہ اہل بیت کی بارز ترین روشن ترین صفات میں سے ایک صفت ہے. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے جلدی سے ایک فہرست گنوا دیتا ہوں. علم, سخاوت, شجاعت, غیرت, عزت, یہ اہل بیت کی روشن صفات میں سے, واضح صفات میں سے. سب سے پہلی صفت ان کے کمالات کی وہ علم ہے. انسان علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہ ہو اور علم ہو تو گویا سب کچھ ہے. سب سے زیادہ قیمتی صفت اگر کوئی ہے تو وہ علم کی صفت ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. میں دعوے کرنے کا قائل نہیں ہوں, طالب علم ہوں, اس لیے کہ دعویٰ وہ کرتا ہے جس کا علم مکمل ہو گیا ہو, اور مکمل علم یا اللہ کا ہے یا اللہ نے جنہیں پڑھا کر بھیجا ہے. ہمارا علم مکمل علم نہیں ہے. ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے شاگردوں کا حال ہوتا ہے. اللہ کرے شاگرد بھی مانے جائیں.
جس نے یہی سوچ لیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو اس نے دروازہ تو شاگردی کا بند کر دیا. اس نے اپنے اوپر شاگردی کا دروازہ ہی بند کر دیا. جو کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اور جو یہ کہے نا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. اس لیے کہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا یہی تو جاہل ہے. جاہل اور کسے کہتے ہیں؟ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلی. جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ عالم ہے. جو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ پھر بھی عالم ہے. لیکن جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. اس نے تو اپنے علم کے سارے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اور پھر میں یہ جو بھی بات کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں طالب علم ہوں کہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہو. اپنی جیب سے کوئی بات نہ ہو, اپنے پاس سے کوئی بات نہ ہو. میرے مولا فرماتے ہیں نحن العلماء, تھکے تو نہیں آپ؟ نحن العلماء, مولا علی فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. ہم اہل بیت عالم ہیں, ہمارے شیعہ شاگرد ہیں. عالم صرف اہل بیت جنہیں اللہ نے عالم بنا کر بھیجا ہے, جن کا علم خالص علم ہے, جو اپنے علم کے بارے میں ایک حسین تعبیر میں فرماتے ہیں کہ ہم سے جو چیز صادر ہوتی ہے, اب جملے دیکھیں معصوم کے, فرماتے ہیں جو ہم سے چیز صادر ہوتی ہے وہ میٹھا پانی ہے جس کو پینے والا صحت مند رہتا ہے, کبھی بیمار نہیں ہوگا. ہم سے لینے والا, ہم سے سیکھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا. علم اہل بیت کا سب سے بڑا امتیاز ہے. فخر کرتے ہیں اہل بیت جس کے اوپر نا وہ علم ہے. تو علم اس گھرانے کی خاص صفت, اور دل کر رہا ہے کہ تھوڑا سا شاید بھائی کا پیغام تھا کہ امام حسن علیہ السلام شہادت اور ایمان کے مسائل اور فضائل اور مسائل پر گفتگو رہے. تو میں وہی مضمون اپنے ذہن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے بڑا عنوان فضیلت اس گھرانے کا علم ہے. میں بار بار علم علم کہہ رہا ہوں, یہ بچے بھی سن رہے ہیں, سبھی سن رہے ہیں. خود علم, لفظ علم, اس علم کہتے کسے ہیں؟ معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں. تو کمپیوٹر تو بہت بڑا عالم ہے. معلومات کا ذخیرہ علم نہیں ہے جی. ڈکشنری کے اندر تو پھر سب سے بڑی عالم تو ڈکشنری نہیں ہے جی. لغت ہر چیز اس میں سے مل جائے گی. پھر گوگل تو سب سے بڑا عالم ہے جی, جو چیز اس سے پوچھو بتا دیتا ہے. تو عالم کہتے کسے ہیں, علم کسے کہتے ہیں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ امام کو راضی کروں اور ہم سب مل کر اس موضوع پہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں. کو نہیں کہتے. علم معلومات کے نتیجے میں قدرت تشخیص کو کہا جاتا ہے. وہ جلدی کہہ دیا میں نے, اس لیے بعض بچے تو کل تک سوچیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. بچوں پہ رکھ کے کچھ کہہ رہا ہوں میں. ایک صلوات اور پڑھ لیتا ہوں. معلومات کے مجموعے اور ذخیرے کے نتیجے میں قدرت تشخیص کو علم کہا جاتا ہے. علم اگر فیصلہ ہی صحیح نہ کروا پائے تو علم کہاں ہے؟ اور بولتا ہوں اس لفظ کو نا, علم اگر فیصلہ صحیح نہ کروا پائے تو علم کہاں ہے؟ باتیں تو بہت جانتے ہیں مگر اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر پاتے. باتیں تو بڑی کروا لو ان سے مگر جہاں یہ جاتے ہیں فساد ہی پھیلاتے ہیں. تو یہ عالم کہاں ہے جو اپنے گھر کے فیصلے صحیح نہ کروا سکے؟ وہ امت کی رہنمائی کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ حق تو اس سے ہے, عالم تو وہ ہے جو کائنات کے فیصلے کرے. عالم کہا ہی اسے جائے گا کہ جو کائنات کے فیصلے کرتا ہو. جس آئیڈیل عالم کی بات ہم کر رہے ہیں, جس مثالی عالم کی ہم بات کر رہے ہیں. علم
مجموعہ معلومات جس کے نتیجے میں تشخیص کی قدرت اور صلاحیت، وہ عالم کہلائے گا۔ علم نور ہے، العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، ورنہ آپ دیکھیں بچے جوان جا کر کہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں مگر ان کی زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی، ان کے علم میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ عالم اور علامہ اور بہت زیادہ فہامہ ہوتے ہیں مگر ان کی زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ کچھ تھوڑا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ بڑے پڑھے ہوئے اور اس سے زیادہ بابرکت ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف اہل علم نے، اہل منطق نے، اہل فلاسفہ نے، عرفاء نے جو علم کی تعریف کی ہے، اشیاء خارجی کا علم کی تعریف کرنے جاؤ گے۔ آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ منطق میں تعریف کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تعریف کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ، مثلا یہ مائک کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس مائک کی تعریف کریں تو میں کوئی ایسا جملہ کہوں گا جو اس کے سارے اجزاء کو شامل کرے اور جو اس کے اجزاء نہیں ہیں انہیں خارج کرے، یعنی جامع الافراد مانع الاغیار۔ علم کی تعریف کی تعریف یہ ہے کہ مانع الاغیار اور جامع الافراد، جو اس کے افراد ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں۔ بس اگر کہا جائے کہ جی مائک کی تعریف کریں اور میں کہہ دوں لوہے کا ڈنڈا تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے۔ مثلا میں کہہ دوں بجلی کا تار تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے۔ میں مثلا میں کہہ دوں کہ جی ایک فرض کیجئے کہ جس میں سے آواز زیادہ نکلتی ہے تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے۔ مائک کی تعریف کا جملہ جب ہوگا کہ جب ایسا لفظ بولا جائے جو اس کے سارے اجزاء کو شامل کرے اور تخت کو شامل نہ کرے، فرش کو شامل نہ کرے، کیمرے کو شامل نہ کرے۔ کیا تعلق کیمرے کا مائک سے؟ فرش کا کیا تعلق کیمرے کا؟ لہذا ایسا لفظ بولا جائے گا جو سارے اس کے اجزاء کو شامل کرے، جو اس کے نہیں ہے اس کو شامل نہ ہونے دے۔ ٹھیک ہے، اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف کی ہے اہل منطق نے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے، اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا۔ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ، تشریح کروں گا بھائی، میں پہلے جو اصلی جملہ ہے وہ سن لیجئے پھر اس کی شرح بھی کروں گا۔ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا علم ہے۔ اچھا، حواس خمسہ کیا ہے؟ شامہ، سونگنا یہ حس ہے، دیکھنا، باصرہ یہ حس ہے، چکھنا، ذائقہ یہ حس ہے، جی بولنا یہ حس ہے، سننا یہ حس ہے، مس کرنا یہ حس ہے۔ یہ جو سامعہ ہے، باصرہ ہے، شامہ ہے، ذائقہ ہے اور لامسہ ہے، یہ 5 حصے ہیں حواس خمسہ۔ کسی نے کہا کہ حواس خمسہ کتنے کہنے کہ 4؟ بھائی حواس خمسہ جب بول دیا تو خمسہ یعنی 5، تو وہ حواس خمسہ کتنے کہتے ہیں؟ 4، تو خمسہ یعنی 5۔ ٹھیک ہے، 5 چیزوں کو، 5 حصے ہیں ہمارے بدن کے اندر۔ دیکھنا جس کو ہم کہتے ہیں باصرہ، سامعہ سننا، شامہ سونگنا، ذائقہ چکھنا، لمس کرنا لامسہ، 5 حصے حواس خمسہ۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے کوئی چیز اگر ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ بیٹھی ہوئی شے کو علم کہا جائے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ، آپ کا شکر ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا۔ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، اشیاء خارجی کا جزو ذہن بن جانا یہ علم ہے۔ مثلا کیٹو کا پہاڑ دیکھا باصرہ، دیکھ کر آئے، 10 سال بعد بھی کسی نے کیٹو
فوراً ذہن کے اندر وہ پہاڑ آ گیا. وہ 10 سال سے جو پہاڑ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ دیکھنے کے ذریعے سے جو پہاڑ دماغ میں تھا, یہ پہاڑ کا علم ہے, پہاڑ نہیں ہے کہ علم جگہ نہیں گھرتا. علم مجرد چیز ہے نا, یہ جگہ نہیں گھیرے گا. آپ کے ذہن میں جو معلومات ہے, دانشوروں کے ذہن میں جو معلومات ہوتی ہے, اگر اسے مادے پر اتارنا شروع کریں, کاغذ پر اتارنا شروع کریں, تو بڑے بڑے دانشور تو بہت دور کی بات ہے, مجھ جیسے طالب علم کے ذہن میں جو معلومات ہے وہ اگر کاغذ پہ اتاروں نا تو شاید اس ہال سے زیادہ بڑی لائبریری بن جائے. یعنی جو ذہن میں وہ جگہ نہیں گھیر رہی, مادے پر آ رہی ہے, جگہ گھیر رہی ہے. تو جو مادے پر اتر رہی ہے نا, وہ علم نہیں ہے بھائی. یہ جو کتابیں ہیں نا, یہ علم نہیں ہے. اس لیے نا حضرت آدم نے کتاب لکھی, جبکہ فرشتوں کا فضیلت علم کی بنیاد پر ملی انہیں. کوئی اگر آپ سے کہے نا چھٹیاں بھرتے ہیں اداروں میں آپ کو بعض لوگ کہ کیوں مولا علی کو افضل مانتے ہو, تو انہیں آپ موٹا سا جواب دیں, کیوں تم حضرت آدم کو فرشتوں سے افضل مانتے ہو. جو دلیل آدم کو فرشتوں سے افضل ماننے کی ہے, وہی دلیل علی کو صحابہ سے افضل ماننے کی ہے. محمد و آل محمد. توجہات کا ممنون ہوں, مگر مجھے لطف آ رہا ہے پڑھنے میں. آپ کی اچھی سماعت مجھے اچھا پڑھوائے گی. جی توجہ. حضرت آدم نے کتاب کیوں نہیں لکھی بھائی؟ سرکار دو جہاں نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو یہ کتاب کا نام بتائیے جو نبی نے لکھی ہو. بلکہ نبی نے تو تلوار کا بھی ہاتھ میں نہیں لی اور قلم کا بھی ہاتھ میں نہیں لیا. دو چیزوں کو نبی نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا, تلوار اور قلم. تلوار کا ہاتھ نہ لگانا تو سمجھ میں آتا ہے, جو رحمت للعالمین اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. مگر قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا نبی نے؟ قلم سرکار نے ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا, اللہ اکبر, جو خود اللہ کا قلم ہو. نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی, اور ان خطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہے. وہ قلم کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ قلم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. مفتی اعظم بن جائیں, جسے پڑھ پڑھ کے لوگ حافظان قرآن بن جائیں, جسے پڑھ پڑھ کے محدث بن جائیں, اس نے کبھی قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیا. سرکار نے قلم اس وجہ سے نہیں لیا ہاتھ میں کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. یہ اس ممبر کی زبان نہیں ہے. اس ممبر سے یہ بات نہیں ہوگی کہ نبی کو لکھنے نہیں آتا تھا. وہ کوئی اور ان پڑھ ہوگا جو نبی کے بارے میں یہ سوچتا ہوگا. نبی کے بارے میں یہ سوچنا ہی ان پڑھی کی علامت ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ. میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے امی کا مطلب پوچھا. مولا فرمایا امی کسے کہتے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ امی کسے کہتے ہیں؟ نبی الامی. قرآن نے نبی کو نبی امی کہا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ کیا بول رہے ہیں, امی کا کیا مطلب ہے؟ کہ مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سرکار کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. حضرت نے فرمایا وائے ہو ان لوگوں جو یہ میرے جد رسول اللہ کے لیے سوچتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. حضرت نے فرمایا تم نے
یہ آیت پوری پڑھی سنی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ اللہ جس نے مبعوث کیا ہے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو جس کے 4 کام ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، جو آیات قرآن کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، جو تزکیہ نفس کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی۔ تو حضرت نے فرمایا کتاب سے مراد کتابت ہے، وہ لکھنا سکھانے آیا ہے۔ کتاب یعنی کتابت، کتاب یعنی رائٹنگ۔ کاتب کہتے ہیں نا لکھنے والے کو، کاتب کیا مطلب ہے؟ کتاب پڑھنے والے کو کہتے ہیں، کتاب جس کے اوپر اتری سے کہتے ہیں کاتب، جو لکھنا سکھائے اسے کاتب کہتے ہیں۔ وہ جو تعلیم کتاب دینے آیا ہے، جو سکھانے آیا ہے کہ لکھا کیسے جائے گا، جس نے جسے پڑھایا اسے علی کہا جاتا ہے کہ کیسے لکھا جائے گا۔ وہ خود پڑھانے آئے تھے کہ کتابت کیسے ہوتی ہے، لکھا کیسے جاتا ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ مولانا نے تعجب سے فرمایا سرکار کو لکھنا، معلم کتابت تھے سرکار، مگر کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ علی سے کہا لکھو۔ ڈاکٹر لاہور کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب سارے خط، ساری کتابت، ساری تحریر نبی کی علی لکھتے تھے تو کاغذ و قلم اگر کسی نے نہیں دیا تو ناراضگی کسی کے اوپر کیا؟ کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا، تو پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب جب کاغذ و قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو کوئی اور کیوں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ سلمان پڑھ لیں محمد و جب نبی نے کاغذ و قلم مانگا اور کاغذ و قلم نہیں دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا ایک منفرد سانحہ ہے جس کے بعد اور سانحات کو موقع ملا کہ اور سانحات بنے۔ سرکار نے، علت بتا رہا ہوں جوانوں کو، بچوں کو، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لیا، کیوں؟ اس لیے، جملہ قدر کیجئے گا، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے ہیں قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا ہے۔ سلام پڑھیں محمد وآلہ۔ علم مصطفی درجے پر ہے۔ پر ہے 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے مولا علی کے پاس۔ 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ سوال 7واں کیا تھا۔ علی مولا نے بتایا کہ میں بتاؤں 7واں سوال کیا ہے، 8واں کیا سوچا، 9واں کیا سوچا۔ علی سوال بھی بتا رہے تھے، جواب بھی بتا رہے تھے۔ جب 27 مشکل سوالات کے جواب علی نے ایسے عطا کیے کہ جیسے وہ لبوں پہ رکھے تھے، تو کسی نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کو یہ نبی کے ساتھ برابر کرنا پسند نہیں آیا۔ فرمایا ھذا لعاب النبی، بھائی ایسے نہیں سنے نبی کے فضائل پڑھو، یہ میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ زقنی رسول اللہ زقا زقا، علی مولا فرما رہے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ جب کبھی تشبیہ کا استعمال ہونا، جب کبھی تشبیہ کا استعمال ہو تو وجہ شبہ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا مولا علی نے کہ
مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. کہہ دیتے ہیں ہم کیا جو ہم کہتے وہی ہم سن لیتے. علی کہتے ہیں یہ کیوں نہیں فرمایا مولا علی نے کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ فرمایا مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے, جو پلاتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے. پلاتی دودھ ہے, کھاتی 4 چیزیں, مختلف چیزیں کھا کر ایک دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے. یعنی لیتی کچھ اور ہے, دیتی کچھ اور ہے, مگر پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے. قربان جائیے مولا علی کے اس بیان پر. ہمارے نبی نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے. جو اللہ سے لیتے تھے وہی علی کو دیتے تھے, جیسا لیتے تھے ایسا ہی دیتے تھے. تعبیر ہے علم مصطفیٰ. سب سے بڑا عنوان فضیلت نبی مکرم اور اہل بیت نبی مکرم علم ہے. اس سے بڑی فضیلت ہے ہی نہیں. تو علم کی کیا تعریف. اور سوال میرا کہ کیوں نہیں لکھی کتاب. مولا علی نے تو کتاب لکھی. میرے اور آپ کے ذہن میں جو ذخیرہ معلومات ہے وہ کتاب میں آئے گا تو بہت بڑی جگہ بن جائے گی نا. جو ذہن میں ہے وہ اور ہے, جو کتاب پہ اترے کاغذ پہ اترے وہ کوئی اور ہے. جی کیوں نہیں لکھی مولانا. نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ علی مولا نے نہیں لکھی ہے. بلکہ میں یہاں لمبی بات کرنے کے بجائے نقن صاحب کا ایک جملہ دیا کر دیتا ہوں. نقن صاحب کا جملہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے, کشکول سید رضی کا نام. علی کے دروازے سے جو بھیک ملی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. نہج البلاغہ نام رکھ دیا. جو مختلف جگہوں سے علی کے نام پہ چیزیں ملی انہیں ایک جگہ کر دیا. تو نہج البلاغہ علی نے نہیں لکھی. امام حسن نے کوئی کتاب لکھی, امام رضا نے کوئی کتاب لکھی, امام حسین نے کوئی کتاب لکھی. یہ کتابیں کیوں نہیں لکھی ہیں؟ ایک جملے میں علت بتا رہا ہوں, آپ کی بیدار سواتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کتابیں کیوں نہیں لکھی, دلیل دے رہا ہوں. یہ گھرانہ اپنا علم کاغذوں پر نہیں ڈھالتا, پیغمبروں پر ڈھالتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی کی کتاب کو علی کہتے ہیں. نبی نے کتاب لکھی ہے, نبی کی کتاب کو سلمان فارسی کہتے ہیں. مولا علی نے کتاب لکھی ہے, مولا علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. اور امام حسین نے تو کربلا میں 72 کتابیں لکھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا اسے علم کہا جاتا ہے. کیٹو کا علم اور ہے, کیٹو اور ہے. کیٹو کے لیے اتنی بڑی جگہ چاہیے مگر وہ ذہن میں آ گیا. وہ جو ذہن میں آیا وہ علم ہے. اردو نگر کے اس امام بارگاہ کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گا. امام بارگاہ کی عمارت اور ہے, اس کا علم اور ہے. تو اشیاء خارجی کا حواس خمسہ. اچھا حواس خمسہ فلاں کوئی ذائقہ دار چیز آپ نے کھلائی اور آپ سے کوئی پوچھے, مجھ سے پوچھے آپ تو میں کہوں گا کہ جی یہ فلاں چیز اس کا ذائقہ ایسا ہے. آنکھیں بند کر کے مجھے دی جائے تو میں کہوں گا یہ فلاں چیز ہے کیونکہ اس کا علم پہلے سے موجود ہے. تو پانچوں چیزوں کے ذریعے جزو. اچھا یہ جو جزو ذہن قرار پا گیا یہ علم نکلتا کیسے باہر, یہ باہر کیسے آتا ہے؟ اندر بیٹھ گیا تو علم باہر بھی تو آئے گا. یہ باہر آنے کے اس کے
دو ذریعے ہیں، ایک لکھنا ایک بولنا. یا لکھنے کے ذریعے سے باہر آئے گا یا بولنے کے ذریعے باہر آئے گا. تو لکھنے کا تو یہ کہہ دیا کہ کسی امام نے کسی نبی نے لکھا ہی نہیں، یعنی کتاب ہی نہیں لکھی. اور بولنے کے لیے کہہ دیا خبردار کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ بلاؤ، بولو نہیں. بولنے پہ علم بولنے پہ پابندی لگا دی. علم بول کر ظاہر نہیں کرو اور علم لکھ کر ظاہر نہیں کرو. ظاہر یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، دونوں پہ پابندی لگا دی. نہ ائمہ نے انبیاء نے کتاب لکھی، لکھنے کے ذریعے سے علم کا رستہ، یہی دو راستے ہیں نا، تیسرا بتائیے. اور یہ بولنے سے علم کا اظہار ہوگا تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اپنے کردار سے ظاہر. تمہاری چال بتائے کہ علی والا جا، تمہارا حلیہ بتائے کہ اہل بیت والا جا، تمہارے بولنے کا انداز بتائے کہ محمدی اور حیدری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سارا محلہ کہے کہ فلاں کے پاس امانت رکھواؤ، یہ علی والا ہے، خیانت نہیں کرتا. سارا محلہ کہے کہ فلاں سے گواہی دلوا سکتے تو دلواؤ، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ ماتمی ہے، اس لیے کہ حیدری ہے، اس لیے کہ عطادار حسین ہے. اپنے کردار کے ذریعے اپنے علم کا اظہار، یہ اہل بیت کے گھرانے کا علم کا انداز ہے. لہذا خود فرماتے ہیں خبردار ہے اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا. ہے نا بحث کہ فلاں بھی شامل ہے یا فلاں بھی شامل ہے، تو مولا نے فرمایا خبردار اہل بیت کے بارے میں بحث نہ کرنا کہ کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے. فرماتے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، ان کی بردباری تحمل مزاجی ان کے علم کا پتہ بتائے گی. اہل بیت کون ہیں ان کے صبر سے پتہ چلے گا. اہل بیت کا صبر ہی تو اہل بیت کا پتہ بتائے گا. کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ فلاں اہل بیت ہے، کوئی کتنا ہی کہتا رہے کون فلاں عالم ہے، نہیں، عالم کا علم کا پتہ تو اس کا علم بتائے گا. دربار میں جانا اس گھرانے کا مزاج نہیں ہے، مگر جب مصلحت پڑی تو دربار میں گئے بھی. امام حسن کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، شام کا دربار مدینے میں لگا ہوا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے گا. اور ماشاءاللہ میں بہت مطمئن ہوں اپنے بیان سے کہ منتقل ہو رہی بات. دربار شام کا ہے، لگا ہوا مدینے میں ہے. صحابہ کرام کو بلایا گیا ہے اور سب آئے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں. کوئی تو ہدیہ تحفے لا رہا ہے اور کوئی اکھڑا اکھڑا بیٹھا ہے. بھائی اپنے ذہنوں کو تو میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو جو اکھڑے اکھڑے بیٹھے تھے، ظاہر میں ان کیونکہ تعریف ہو رہی ہے نا تو اکھڑوں کی تعریف ہو رہی ہے. تو ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود، کہا عبداللہ ابن مسعود کچھ علی کے بارے میں کہو. تو کہا جو میں کہوں گا وہ تو میں برداشت نہیں کروں گا. بڑی عنایت بھائی ہے، میں بات بھی کرتا ہوں. کہا علی کے بارے میں کچھ کہو. کہا جو میں کہوں گا وہ تو میں برداشت نہیں ہوگا. کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو. کہا اگر مجھے وہ 4 فضیلتیں مل جاتی جو علی کو دی تو میں زمین اور آسمان کی نعمتیں چھوڑ دیتا، وہ فضیلتیں نہ چھوڑتا. 4 فضائل مولا علی کے بیان فرمائے. اور وہ بحث بڑی حسین ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ مجھے امام حسن کی خدمت میں آنا ہے. اپنے بیان میں امام حسن کی خدمت میں آنا ہے. اسی محفل میں امام آخر میں آئیں گے. پھر جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا تو میں عرض کروں گا. تو امام تو کہنے لگے 4 فضیلت جو علی کو اللہ نے دی ہیں اگر وہ مجھے دی جاتی تو میں زمین آسمان کی نعمتوں کو چھوڑ دیتا، وہ فضیلتیں نہ چھوڑتا. تو گفتگو آگے بڑھنے لگی تو کہا کہ تم علی کے بارے میں کچھ منفی بات کرو. کہا کہ میں علی کے بارے میں منفی بات کوئی ہے نہیں جو کروں، اور اگر مجھے تم کہتے ہو کہ میں علی کے بارے میں منفی بات کروں تو علی کے بارے میں منفی بات یہ ہے کہ علی نے کبھی اپنے دشمن کو دشمن نہیں مانا. بھائی اتنی بڑی بات ہے، دشمن کو
کو دشمن مان لینا ہی تو سامنے والے کی ہار ہے. دشمن کو دشمن مان. میں اسی لیے پاکستان تو حالات بہت بہتر ہے. اب سے 8-10 سال پہلے 5 سال پہلے جب حالات خراب تھے تو میں اس وقت بھی گزارش کرتا تھا کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جنہوں نے دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری ناموں سے, یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. خبردار میرے بچوں جوانوں, اپنا کسی کو دشمن نہیں ماننا. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اس ملک کے اندر. اور پھر گفتگو آگے بڑھتی رہی اور یہاں تک کہ جب محفل برخاست ہونے کا وقت ہوا تو اچانک امام حسن کی آمد ہوئی. لگتا ہے ایسا ہے کہ امام نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ مجھے جانا کب ہے. امام کی کرسی خالی رکھی ہوئی تھی, اپنے قریب انہوں نے کرسی لگوائی ہوئی تھی. حضرت جو تشریف فرما ہوئے تو ساری محفل کھڑی ہو گئی آپ کے احترام میں. حاکم نے آپ کو بیٹھنے کا کہا, آپ اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی اپنی جگہ حضرت بیٹھے تو حاکم کے سامنے انبار لگا ہوا تھا تحفوں کا, ہدیوں کا, گفٹس, ہدایہ, نذورات جو نذرانے لے کر آئے گئے تھے وہ. جی تو وہ ایک غلام کا آواز دے کر کہا یہ سارے اٹھاؤ اور حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو. وہ غلام سارے ہدیے لا لا کے رکھتا رہا. جب سارے ہدیے اس نے رکھ دیے تو کہنے لگے, امام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ انا ابن فلانا, میں فلانے کا بیٹا ہوں. جی تو وہ جو غلام رکھا تھا نا وہ مڑ کے جا رہا تھا, امام نے آواز دی. امام نے فرمایا یہ سارے میں نے تجھے دیے. اور جب اسے بخشا نا امام نے تو انہیں دیکھ کے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا. سلوات پڑھنے سیدہ کی بات. اور بہتر صلوات. حضرت نے فرمایا مجلس متحمل نہیں ہے, ماحول متحمل نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں. اصرار بڑھا تو حضرت نے خطبہ شروع کیا. خطبے کے آغاز سے آپ نے حمد الہی کے بعد اپنے فضائل پڑھے. میں آدم کی اولاد ہوں, میں ابراہیم کی نسل ہوں, میں اسماعیل کی نسل ہوں, میں خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہوں, میں عبد المطلب کی نسل ہوں. اپنے فضائل پڑھتے ہوئے حضرت نے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے سانس لیا تو آواز آئی کہ کچھ اور بھی کہنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا رہا فضائل اہل بیت میں فحولاً حولا, سالوں کے سال گزر جائیں گے, فضائل ختم نہیں ہوں گے. سال کے سال گزر جائیں گے, میں بولتا رہوں, سالوں بولتا رہوں تو فضائل ختم نہیں ہوں گے, وقت گزر جائے گا. تو کہا کہ مزید کچھ کہنا تو کہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ کہوں گا تو ماحول مقدر ہو جائے گا, کہ نہیں کچھ کہیں. حضرت نے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق شمالا جنوبا جنوبا شمالا. اگر میں چاہوں نا تو عراق کو شام بنا دوں, شام کو عراق بنا دوں, شمال کو جنوب بنا دوں, جنوب کو شمال بنا دوں. گویا امام پیغام دے رہے میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں, میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. تو جیسے ہی حضرت نے کہا نا کہ میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, شمال کو جنوب کر دوں, جنوب کو شمال کر دوں, تھک تو نہیں رہے آپ. جب یہ امام نے کہا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فموں کا صغیر کلاموں کا کبیر, آپ کا دہن چھوٹا ہے, باتیں بہت بڑی ہیں. تو امام سے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو فنظر الیہ شذرا, امام نے غور سے اسے دیکھ کے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال, تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟
بات کا بھی وہ ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا وہ جو تیری زوجہ تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. میں کہوں گا مولا اس کا کیا قصور تھا؟ جی ہاں یہ اس کا حصہ ہے، خطبے کا حصہ ہے، اور یہ مستند روایت ہے جو میں نے سنائی ہے. امام نے فرمایا وہ جو تیری بیوی تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. تو مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا اس کا کیا قصور ہے؟ تو جواب دوں کیا آئے گا علی کا جواب؟ کیا آئے گا امام حسن کا جواب؟ امام حسن کا کیا جواب آئے گا جب امام سے میں یہ عرض کروں گا کہ مولا اس کا کیا قصور ہے جو اس کو بھی بدل دیا آپ نے؟ تو جواب یہ آئے گا جو ظالم کے ساتھ رہے اس کے ظلم پہ راضی ہو تو انجام بھی تو اسی کا وہ ہے. ساتھ کیوں رہ رہے ایسے لوگوں کے جن کے دل میں علی کا بغض ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. بھئی آپ سننا چاہ رہے ہیں اگرچہ رات کا 1:30 بجنے والا ہے. اور میرے بتانے پہ شاید بعض لوگوں کو اندازہ ہوا ہے. چھٹی کا دن ہے، نماز فجر پڑھ کے سوئیں گے سب. ماشاءاللہ اکثریت نے بسم اللہ کہی ہے. آپ سب کی اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. ایک بار صلوات. میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اور امام حسن کی خدمت میں رہوں. سب بسم اللہ نہیں بول رہے، کیا کہوں. ماشاءاللہ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا. سرکار کی آغوش میں تشریف فرمائے، نبی کی گود میں تشریف فرمائے. اچانک ایک عرابی جس نے گوہ اٹھائی ہوئی ہے، مردہ گوہ، گوہ بڑی شکر صحراؤں میں ہوتی ہے. یہ جو غیر مسلم اسے کھاتے ہیں. سب غیر مسلم نہیں کھاتے بھائی، کوئی ناراض نہیں ہو جائے. مثلا مسلمان نہیں کھاتے. تو وہ ایسے ہی ایک بندہ جو مسلمان نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اور یعنی عرابی ایک بدو وہ گو کا شکار کر کے اسے کھانے کے لیے اس کے دم پکڑے ہوئے لٹکائے ہوئے ہاتھ میں، بہت مردہ گو ہاتھ میں لیے سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام حسن گود میں تشریف فرمائے. کہنے لگا کہ آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے وہ دلیل ہے، اور یہ بچہ میرا دلیل ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ میں مردہ گو ہے نا یہ بولے گی. سبحان اللہ، سرکار کے فضائل پر قربان. حضرت نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو مردہ گو ہے یہ بولے گی. اس نے کہا یہ کیسے بولے گی؟ ایسے علاقے میں یہ کیسے بولے گی؟ تو حضرت نے آواز دے کر یا ذب، عربی میں ذب کہتے ہیں گو کو، یا ذب من انت و مانا، اے گو بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو وہ جو مردہ گو نہ جانے کب کی مری ہوئی تھی، وہ مردہ گو ایک مرتبہ اس کی مڑیاں ہلنا شروع ہوئی. پہلے تو اس میں جان پلٹی. نبی کسی کو یا کہہ دیں اور وہ مردہ رہ جائے. ایک مرتبہ زندہ ہو گئی اور اس نے اپنی زبان نکالنا شروع کیا اور اپنا منہ کھولنا شروع کیا اور ایک مرتبہ زندہ نظر آنے لگی، پھڑکنے لگی اس کے ہاتھ میں. اور پھڑکتے ہوئے اس نے اپنی گردن اٹھا کے کہا انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. پہلے تو اسی پر ہاتھ پیر کانپ گئے. پھر کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا بولے گا؟ تو جیسے اس نے کہا یہ بچہ کیا بولے گا، تو امام حسن نے فرمایا سل فقیہ ولا صبیہ، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا. ایک اور صلوات پڑھی.
بچے سے بات نہیں کر رہا. فرمایا اندی بحر علم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. لا تقسم التوالی، جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوتا. تم پوچھتے رہو میں بتاتا رہوں، تم سوال کرتے رہو میں جواب دیتا رہوں. فرمایا تیرے پاس کیا سوال ہوگا، میں تیرے سارے سوال روک دیتا ہوں. تم 2 دن پہلے فلاں قبیلے میں بیٹھے میرے نانا کو شرمندہ کرنے کی نیت سے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نبوت نہیں ہوگی، تم نے طے کیا کہ آؤ گے اور کے سوال کرو گے. کوئی تیار نہیں ہوا، تم تیار ہوئے. جب تم آپس میں بیٹھے تو تم تیار ہوئے کہ میں جا کے نبی سے بات کروں گا، محمد کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد سے بات کروں گا. تمہیں کچھ لوگوں نے روکا مگر تم باز نہیں آئے. تم وہاں سے چلے تو تم 4 لوگ تھے. فلاں قبیلے میں پہنچے تو 1 وہیں رہ گیا، 3 رہ گئے. فلاں قبیلے میں پہنچے تو 1 رہ گیا اور 2 رہ گئے. 1 رک گیا 2 رہ گئے. اور تمہیں ایک عورت نے روکا کہ نہ جاؤ، جا کے عبداللہ کے بیٹے سے ایسا سوال نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے. تمہیں رستے میں روک کے رہے مگر تم باز نہیں آئے، اور آج نبی کے نواسے سے ذلیل ہونے آ گئے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. یہ اس گھرانے کے بچوں کا مقام ہے. نبی کا مقام علم، علی کا مقام علم، جناب زہرا کا مقام علم کیا ہوگا. فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک، امام حسن فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو جس میں 1000 دروازے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے نئی زبان بولنے والا جاتا ہوں، تو وہ ساری زبانیں یا میں جانتا ہوں یا میرا بھائی حسین جانتا ہے. دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو ہم نہ جانتے ہوں. وسعت علم اہل بیت، سبت اکبر مصطفیٰ بڑے لاڈ سے فرماتے تھے میرا بڑا بیٹا. نبی مکرم امام حسن کو بڑے پیار سے فرماتے تھے میرا بڑا بیٹا ہے. کیا کمال ہے امام حسن کے فضائل کا کہ نام تو ہے ہی حسن. حسین تو چھوٹے حسن کو کہا جاتا ہے، کوئی اور مطلب نہ لیا جائے. حسین نام نہیں ہے، حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں. دونوں حسن ہیں. عظمت امام حسن یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی حسن ہیں. ایک کو بڑا حسن، ایک کو چھوٹا حسن کہا جاتا ہے. چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. حسین مصغر ہے، حسن کا مصغر ہے. یہ عظمت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، یہ عظمت ہے امام حسن مجتبیٰ کی. اور عجیب رنگ ہے کہ جب یہ بولنے لگتے ہیں تو ان سے سمندر علم بہتا ہے. خاموش رہتے ہیں تو ان سے سمندر کی گہرائی بنتی ہے. ان کی خاموشی گہرائی بناتی ہے، ان کا بولنا وسعت بناتی ہے. کسی چیز کا وسیع ہونا، کسی چیز کا گہرا ہونا. یہ بولے تو وسعت ملے، خاموش رہے تو گہرائی ملے. حلم، نبی فرماتے ہیں اگر لوکانا حلم شخصا، اگر حلم کو ایک وجود بنا کر دکھایا جائے، لکانا الحسن، تو وہ حسن ہوگا. اگر حلم کو ایک وجود میں ڈالا جائے، ایک ہیکل میں ڈالا جائے تو وہ حسن ہوگا. حلم بردباری، علم. میں دونوں شہزادوں کی فضیلت اور مصیبت پہ جب طالب علمانہ نگاہ سے مطالعہ کرتا ہوں تو امام حسن کی غربت امام حسین سے مختلف ہے. امام حسن کی غربت امام حسین کی غربت سے مختلف ہے. دونوں بھائی غریب ہیں. ایک کے جنازے پر غربت میں تیر مارے گئے،
بے وطنی میں تیر مارے اور ایک کے جنازے پر وطن میں تیر مارے. عجیب امت ہے. اپنے وطن میں اپنے شہر میں انسان کا غریب ہونا زیادہ تکلیف دے. دوسرے ملک کے اندر چلا جانا, دوسرے شہر میں جا کر ایسا ہو جانا, وہی غلط بات ہے. جناب رباب نے دھوپ میں لاشا دیکھا ہمارا ہے رونے کے لیے. ابھی کچھ دیر بعد آپ ایک تابوت کی زیارت کریں گے, ایک جھولے کی زیارت بھی کریں گے. اپنے ذہنوں کو ذرا لے چلیے, میں کہیں آپ کو لایا ہوں. جناب رباب نے امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا. جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کیسی باوفا خاتون ہے, کیسی محبت کرنے والی زوجہ ہے. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے کچھ سننے پوچھنے سوالات کے حل لینے کے لیے آیا. کنیز نے صحن خانہ سے مجھے گزار کے حضرت کے حجرے تک پہنچایا. تو جب میں گزر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. کہتے ہیں بہت دیر تک امام سجاد سے میں نے سبق لیا, سوالات پوچھے, جوابات لیے. جب مجھے واپس جانے کا وقت آیا اور مجھے کنیز نے گزارا صحن سے دروازے تک لے جانے کے لیے, تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے, مگر وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں آگے بیٹھ گئی ہے جہاں دھوپ آ گئی ہے. برقع پہنے ایک بی بی دھوپ میں بیٹھی ہے. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. ابو حمزہ صومالی بہت بڑے نام, بڑا بڑا نام ہے. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی, ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے, مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجیے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ابو حمزہ میری ماں کا باپ ہے, میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھ کر آئی تو وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں رونے والوں سے سوال کروں, ایک بھائی کی زوجہ تو ایسی باوفا اور ایک بھائی کی زوجہ ایسی کہ امام حسن کو زہر زوجہ دے رہی ہے. یہ امام حسن کی غربت ہے. امام حسین کی زوجہ کی وفاداری ایسی اور امام حسن کی زوجہ کی بے وفائی ایسی کہ خود جوتا بنت اشہر سکندی نے جناب امام حسن کو زہر دیا. جب پہلا گھونٹ لیا نا امام نے تو یہ کہہ کے کٹورا واپس رکھ دیا, تیری مراد اس میں پوری ہو جائے گی. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. جب جگر قے کی صورت میں باہر آ رہا تھا تو اس وقت میں امام حسین سرانے بیٹھے تھے. کسی نے کہا, بس چند جملے سن لیجئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے. تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا لو, زینب سے برداشت نہیں ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کر امام حسن سے کہوں گا مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے, یہ کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہے, کبھی نانا کا جنازہ دیکھتی ہے, کبھی ماں کی میت دیکھتی ہے, کبھی ماں پر چلتا ہوا دروازہ دیکھتی ہے, کبھی بابا کا جنازہ دیکھتی ہے اور کبھی 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے. مولا آپ کی بہن زینب کا بڑا حوصلہ ہے. جناب فیضہ دوڑی بھی آئی, آقا زادی امام حسین کی شہادت کے بعد آقا زادی قیامت آنے والی ہے. جناب زینب نے فرمایا اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ فرمایا ہاں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. فرمایا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائیں. عزاداروں گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے, وسط میدان میں روک دیے گئے. پوچھا یہ گھوڑے کیوں روکے گئے؟ کہا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں. پھر گھوڑے دوڑے اور پھر روک دیے گئے. کہا اماں آپ کیوں روکے گئے؟ کہا زہیر قین کا لاشا اٹھا رہے ہیں. سارے لاشے اٹھائے جاتے رہے, ایک زہرا کے لال کا لاشا رہ گیا. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے. حسین کے لاشے کو ایسا پامال کر دیا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. زینب کبریٰ سے دیکھا نہ گیا, حالت غیر ہوئی. پائنٹوں آ کر سرہانے آ کر آوازیں دی, انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین؟ پھر بندے ہوئے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا
اور آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لیں۔ واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین یا حسین۔ نبی کے نواسے کو امت نے یہ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے، نبی کے نواسوں سے امت نے یہ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے۔ امام حسن کا جگر زہر سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، امام حسین کو کربل میں لا کے بھالا ہے۔